أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، بارش کا علم بھی کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، کب ہوگی، تو وہ اللہ کے علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کل کو کیا کمائے گا، کل کو کیا کرے گا، یعنی کل کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کوئی شخص جانتا ہے کس جگہ پر موت آئے گی، یعنی کس جگہ مرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والے بھی ہیں۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ سے ہٹا کر دھوکے میں نہ ڈال دے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ تو اس پہ بات چل رہی تھی کہ ایک تو فرمایا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، قرآن کی دوسری آیت میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان کیسے ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے، انسان اس کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی ساری صلاحیتیں یہاں لگا دیتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا فانی ہے۔ دنیاوی کہیں فرمایا کہ دنیاوی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قرآن کی دوسری آیت میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، دنیا کو مزین کیا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت کے ساتھ، شہوتوں کی محبت۔ من النساء، کہیں عورتوں کی طرف سے، یعنی عورتیں زیب و زینت میں انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ والبنین، کہیں اولاد۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہیں بڑے بڑے پل، بڑے بڑے محلات۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کے ذریعے سے انسان یعنی اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ والانعام والحرث، چوپایوں اور کھیتی کے بارے میں۔ ذالک متاع الحیات، فرمایا کہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، تو ان کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ یہ چیزیں ہیں استعمال کرنی ہے ہم نے، سونا، چاندی، اور اس کے علاوہ روپیہ، پیسہ، اولاد، بیوی بچے، اور تو یہ سب فرمایا کہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، ان میں اتنا لگنا ہے جتنی ضرورت ہے۔ انہی کو اگر مقصد سمجھ لیا تو ہلاک ہو جائیں گے، ان کو بقدر ضرورت استعمال کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ
یہ ساری دنیاوی زندگی کے اسباب ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے اسباب کو استعمال نہ کرنا جہالت ہے، اور اسباب ہی پر یقین کر لینا یہ گمراہی ہے۔ مال دولت، چیزیں، بیوی بچے، کاروبار، تجارت، یہ فرمایا کہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، تو اس کو بقدر ضرورت ان میں لگنا ہے۔ اصل مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی تیاری ہے۔ تو یہی فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بیوی بچوں، مکان، تجارت، زراعت، فصلوں میں لگ کے آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ چیزیں خود دھوکے میں ڈالتی ہیں انسان کو، اور دوسرا فرمایا کہ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان تمہیں اللہ سے ہٹا کر دنیاوی دھندوں میں ڈال کر دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھو دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حقیقت کچھ ہو اور دکھائے اس کو کچھ جائے۔ اب قیامت کے دن جب شیطان جہنمیوں کے ساتھ شیطان کو بھی ڈالا جائے گا، تو سارے انسان جو جہنمی ہوں گے وہ شیطان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وہ شیطان سے کہیں گے دھوکے باز اور فراڈی، تو نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا کہ ہمیں جہنم میں لے کر آیا۔ تو جب سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے پھر شیطان ان جہنمیوں سے خطاب کرے گا اور وہ اعتراف کرے گا کہ میں دھوکے باز تھا۔ آج ہم شیطان کے دھوکے میں آ رہے ہیں، اور اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر کتنے انسان ہیں جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن شیطان خود اعتراف کرے گا بھی میں تو دھوکے باز تھا، تم میرے دھوکے میں کیوں آئے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، آج یہاں یہ قرآن کی آیت ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دنیاوی زندگی دھوکہ ہے اور شیطان دھوکے باز ہے، تو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ذرا بچ کے رہنا۔ تو جب جہنم میں جہنمی جائیں گے تو شیطان کو پکڑیں گے، اسے لعن طعن کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ، بھی یہ ظالم ہمیں جہنم میں لے کر آیا ہے، اس کو پکڑو۔ آج تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، قیامت کے دن نظر آئے گا، جہنم میں نظر آئے گا، اور جہنمی پہچان لیں گے یہی شیطان ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ تو شیطان جیسے یہاں بھی مکار ہے، قابو نہیں آتا، تو جہنم میں بھی وہ ایسے دلائل دے گا، جہنمی قائل ہو جائیں گے، اعتراف کر لیں گے کہ بھئی غلطی اس کی نہیں تھی، ہماری تھی۔ شیطان کیا کہے گا؟ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو تم اللہ کو حق مانتے تھے نا، اور یہ بھی مانتے تھے کہ بھی اللہ سچا ہے، کہیں گے ہاں بے شک ہم یہ مانتے تھے اللہ سے، اور ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے وعدہ سچا ہے، ان کا ہاں بالکل یہ تو ہم مانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ میں دھوکے باز ہوں، ان کا ہاں اللہ نے بتایا تھا قرآن میں نا، فلا تغرنکم باللہ الغرور، دیکھو دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو شیطان کہے گا ووعدتکم فاخلفتکم موعدی، میں نے بھی تمہیں وعدے کیے تھے اور اللہ نے بھی وعدے کیے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے اور میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے۔ جیسے آج کل یہاں سیاستدان آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، تو شیطان کہے گا میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، لیکن تم نے میری بات پہ یقین کر لیا اور اللہ کی بات پہ یقین نہیں کیا، جبکہ اللہ کے پاس طاقت بھی تھی، پاور بھی تھی، اللہ جب چاہے تمہیں تمہارے گردن پکڑ سکتا تھا، اور میرے پاس کوئی پاور نہیں تھی، میں صرف تمہیں ترغیب دیا کرتے تھے۔ ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی پستول نہیں تھی، کوئی ہتھوڑا نہیں تھا، کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں تھا، صرف میں تمہیں دعوت دیتا تھا، الا ان دعوتکم، میں تمہیں برائی کی دعوت دیتا تھا، گناہ کی دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، تو تم میری بات کو فوراً قبول کر لیتے تھے۔ دیکھو نا انسان کو اب
کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، اس کو سننے والے بہت کم۔ یہیں باہر کوئی مداری آ جاتا ہے، کوئی تماش بین آ جاتا ہے، کوئی سرکس لگ جاتی ہے، تو وہاں لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، حالانکہ پتہ وہ سب دھوکہ ہے، ڈرام میں، فلم میں، لیکن اس دھوکے میں انسان پڑھنے کے لیے بڑی جلدی تیار ہے، اور جہاں حقیقت ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جہاں شیطانی اڈے ہیں وہاں بھرے ہوئے ہیں، جہاں دین کی باتیں ہیں وہاں کم لوگ ہیں۔ تو یہ کہے گا دیکھو میں تمہیں برائی کی طرف براتا تھا تو تم فوراً میری بات قبول کر لیتے تھے، اور ادھر اللہ نے تمہیں دعوت دی نیکی کی، اللہ کے نبی نے، نیک لوگ آئے، انہوں نے تمہیں بلایا۔ جیسے آج کل تبلیغی جماعت والے گھر گھر جاتے ہیں، ایک ایک بندے کو بلا کے لاتے ہیں، بھی آؤ دین کی بات سن لو، یہاں بیٹھو دین کی بات سنو، لیکن ان کے پاس ہمارا وقت نہیں ہے۔ کہیں مطلب کوئی شیطانی اڈا ہو وہاں لوگوں کو رش لگ جاتا ہے۔ تو اب شیطان ایسے دلائل سے بات کرے گا، کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو تم مجھے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو اور میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، نہ تم میرا مذاق اڑاؤ نہ میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں۔ پھر آخری جو وار کرے گا شیطان، کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے کفر اس لیے کیا تھا کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا، تم اگر مجھے اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے تو شاید میں بھی راہ راست پر آ جاتا۔ کہ تم یعنی اللہ کا شریک کیسے ٹھہرایا؟ بھی اللہ کی نہیں بات ماننی، شیطان کی بات ماننی، اور یہی شرک ہے کہ آج لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، درباروں پہ جاتے ہیں، بھی فلاں بزرگ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، فلاں مسئلہ حل کر دے گا۔ تو وہاں میلوں ٹھیلوں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، وہاں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ ان تمام خرافات سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو درباروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور تو اس کا ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہاں لوگوں کا اتنا بڑا رش لگ جاتا ہے۔ یہ سب شیطان ان کو گھما پھرا کر وہاں لے جاتا ہے۔ اور اللہ کے گھروں میں، تو آج اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو شیطان یہ کہے گا تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، میری بات مانتے تھے، تو اس لیے میں نے کفر کیا۔ اگر تم مجھے یعنی اللہ کی بات مانتے، میرے پیچھے نہ لگتے، تو شاید میں بھی راہ راست پر آ جاتا۔ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اس لیے میں نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن پھر یہ جہنمی اس بات کو تسلیم کر لیں گے، واقعی غلطی ہماری تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہی ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں فلا تغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ شیطان ہے، دھوکے باز ہے، یہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے اور تم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو تم سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں، نعمتوں کے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ نماز پر کیا ملے گا، اس پر قرآن پاک کی تلاوت پر کیا ملے گا، یہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں یہ سچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذکر کر کیا ملے گا، ذکر کرنے پر اور تلاوت کرنے پر اور صبح شام کی دعاؤں پر کیا کیا اجر و ثواب ہے، یہ جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ قیامت کے دن یہ شیطان مکر جائے گا۔ ایک بات تو یہاں مکمل ہوئی ہے۔ اگلی آیت میں جو آج تلاوت کی ہے، 5 چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تو قیامت کا علم، بارش کا علم، اور جو ماں کے رحم میں ہے اس کا علم، اور کل کو انسان کے ساتھ کیا ہونے والا اس کا علم، اور انسان کس زمین میں مرے گا، کہاں اس کو موت آئے گی اور کب موت آئے گی، اس سب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور علم غیب کلی اللہ کے پاس ہے۔ جزوی طور پر اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی کو بتلا دیں تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، اس کو اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے، کہ غیب پر اللہ نے اطلاع دے دی۔ اور ایک
ذاتی طور پر جو علم غیب وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، یعنی اللہ ہر 1000 سال بعد کیا ہوگا، 10,000 سال بعد کیا ہوگا، اور اس کی باریکیوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پہلے کیا ہوا، آج سے 10,000 سال پہلے کیا ہوا اللہ جانتے ہیں، اب کیا ہو رہا اللہ جانتا ہے، کل کو کیا ہونے والا اللہ جانتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو وہاں اور جہاں گفتگو ہوئی تو اس اللہ والے نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میری بقیہ زندگی کتنی رہے گی، میرے بارے میں بتا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا 5 انگلیاں، یہ اشارہ فرمایا، پھر ان کی آنکھ کھل گئی، ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا۔ تو اس زمانے کے سب سے زیادہ تعبیر جاننے والے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ تعبیر بتایا کرتے تھے خوابوں کی۔ تو وہ اللہ والے ان کے پاس چلے گئے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے بارے میں پوچھ لیا کہ میری کتنی عمر باقی رہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا 5۔ تو آیا اس سے 5 سال مراد ہیں، یا 5 دن مراد ہیں، یا 5 ہفتے مراد ہیں، یا 5 ماہ مراد ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو ان ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھی 5 کام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور بارش کا علم، اور ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم، اور کل کو کسی انسان کے ساتھ کیا ہونے والا اس کا علم، اور انسان کب مرے گا اور کس جگہ پہ موت آئے گی، اس 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیس بدل کے آئے انسانی شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ صحابہ کو سکھانے کے لیے بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اجنبی انسان کی شکل میں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے، آپ علیہ السلام سوال کے جواب دے دیتے، صحابہ وہاں بیٹھے ہوتے اور بہت سارا علم سیکھ لیتے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت وہ ہے کہ جس سے بھی قیامت تک سوال کیا جائے گا تو نہ سوال کرنے والا جانتا ہے، نہ سائل جانتا ہے کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ جس سے سوال کیا جائے گا وہ بھی جاننے والا نہیں، اور جو سوال کرنے والا وہ بھی یعنی سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا، یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، یہ علامات بتا دی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی ہے، جو ایک علیحدہ حدیث سے وقت نہیں ہے کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے، لیکن اصل قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ دوسرا، بارش کب ہوگی؟ اب عام طور سے محکمہ موسمیات والے اندازہ لگا لیتے ہیں بارشوں کا بھی اتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی، یہ صرف ان کے اندازے ہوتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا محکمہ موسمیات والے اعلان کیا بھی کل بارش ہوگی، نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کہتے ہیں جی اب موسم کا بارش کا کوئی امکان نہیں، اور بارش ہو جاتی۔ تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے، اور بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں، اور ہوائیں نہ چل رہی ہوں پھر اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا بھی کب ہوائیں چلیں گی۔ تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے، اور ان آلات کے بغیر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اب انہوں نے آلات ایجاد کر لیے ہیں تو وقتی طور پر تھوڑا بہت اندازہ یہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی انہی ہواؤں سے جن ہواؤں کو اللہ چلاتے ہیں۔ اگر وہ ہوائیں نہ چلیں تو اس سے پہلے ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بارشیں ہوں گی، کب ہوگی، کتنی۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اب یہ جو 4 ماہ گزر جاتے ہیں، جب بچہ بن جاتا ہے، پھر یہ یعنی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اس کے ذریعے سے تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اکثر ان کے اندازے غلط ہوتے ہیں۔ بعضوں کا لڑکا بتاتے ہیں لڑکی ہو جاتی ہے، لڑکی بتاتے ہیں لڑکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب بچہ بن جائے، اس سے پہلے جب حمل ٹھہرا ہے کوئی نہیں جانتا بھئی اسے کیا بننے والا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ حمل۔ تو یہ تفصیلی علم اللہ کے پاس ہی ہے۔
اور آگے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب، کوئی شخص نہیں جانتا کل کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل کا علم کسی کو نہیں پتہ، بلکہ ایک لمحے کا نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک لمحے بعد مسجد سے نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی شخص نہیں جانتا کس جگہ موت آئے گی، کب موت آئے گی کسی کو نہیں بتلایا گیا، اور کس جگہ موت آئے گی یہ اللہ کے علم میں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اس بات پر ہمیں تو یہ اللہ نے اس آیت میں صاف بتلا دیا۔ اب بعض لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں جی فلاں بزرگ بھی جانتے ہیں، دیکھو جزوی طور پر اللہ وحی کے ذریعے سے کوئی بات بتلاتے ہیں، نیک لوگوں کو الہام کے ذریعے سے کوئی جزوی بات بتلا دی جائے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر ہم کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جزوی طور پر اللہ کسی کو القاء کرتے ہیں، کوئی الہام کرتے ہیں، کسی ذریعے سے کوئی بات معلوم ہو جائے، انبیاء کو بذریعہ وحی کوئی بات بتلا دی جائے، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، اطلاع علی الغیب کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، چونکہ آدمی اعمال میں کمزوری آ جائے اس کی معافی ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا، قیامت کے دن سب سے پہلے عقیدے کا سوال ہوگا۔ اگر عقیدہ غلط ہے تو پکڑ ہو جائے گی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک والا عقیدہ ہے۔ کسی بزرگوں کو ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں جیسے بھی اللہ سب کچھ غیب جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے۔ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں بھی ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے اللہ ہماری بگڑی بناتا ہے، فلاں بھی بنا لیتا ہے۔ جیسے اللہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے۔ اللہ سے بھی مانگ لو، فلاں بابے سے بھی مانگ لو، فلاں بزرگ سے بھی مانگ لو، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے ہی سے مانگو، میں ہی تمہاری مشکلیں حل کرتا ہوں، تو یہ عقیدے کی بات۔ عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔